السلام علیکم۔ لائرز ایڈوائس یوٹیوب چینل پر خوش آمدید۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں دیوانی مقدمات یعنی کہ سول کیسز کے بارے میں۔ سول کیسز کیا ہوتے ہیں، کس طریقے سے ہوتے ہیں، ان کی کون کون سی سٹیجز ہوتی ہیں اور سول کورٹس کا پروسیجر کیا ہوتا ہے، کس پروسیجر کے تحت وہ دیوانی مقدمات کو سنتی ہیں۔ تو اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو جلدی سے سبسکرائب کر لیں تاکہ آئندہ آنے والی قانونی مقدمات یا معاملات سے متعلق ویڈیوز آپ کو بر وقت مل سکیں۔ دیوانی مقدمات کی جو ابتدا ہوتی ہے، جو شروعات ہوتی ہے، سب سے پہلے جس بندے کے ساتھ کوئی زیادتی ہوئی ہو یا جسے اپنا سول رائٹ لینا ہو تو وہ اپنا مقدمہ جو ہے وہ سول کورٹ میں دائر کرتا ہے۔ اس مقدمے کو دائر کرنے کے لیے سب سے پہلے جس طرح پچھلی ویڈیو میں ہم نے بتایا تھا کہ عرضی دعویٰ جو ہے، عرضی دعوے سے اس کی ابتدا ہوتی ہے۔ دعویٰ جو ہے وہ سول کورٹ میں دائر ہوتا ہے اور سینئر سول جج صاحب کے پاس دعویٰ فائل کیا جاتا ہے۔ وہاں سے سینئر سول جج صاحب اسے یا تو اپنے پاس رکھ لیتے ہیں یا تو پھر آگے جو متعلقہ جو ججز ہوتے ہیں، سول ججز، ان میں سے کسی ایک کو ٹرانسفر کر دیا جاتا ہے۔ جب یہ متعلقہ عدالت میں پہنچ جاتا ہے تو وہاں سے ایک سمن تیار ہوتا ہے، جو نوٹس جسے نوٹس کہتے ہیں، سمن کہتے ہیں، اور وہ جو نوٹس ہوتا ہے یا سمن جاتا ہے دوسری پارٹی کے پاس یعنی کہ ڈیفینڈنٹ کے پاس۔ ڈیفینڈنٹ کو اطلاع دی جاتی ہے کہ آپ کے خلاف اس بندے نے یہ دعویٰ کیا ہے اور آپ اپنی نیکسٹ ڈیٹ پہ عدالت میں اپنی اصالتاً حاضری یقینی بنائیں۔ اصالتاً کا مطلب ہوتا ہے کہ بذات خود اس بندے نے عدالت میں پیش ہونا ہوتا ہے۔ نیکسٹ ڈیٹ پر جب وہ بندہ کورٹ آتا ہے تو اسے یہ ہدایت ہوتی ہے کہ جی اپنا جواب دعویٰ اور وکیل کا بندوبست کرو، اور ایک اگلی تاریخ دے دی جاتی ہے جس پر پھر جب وہ بندہ جواب دعویٰ وکیل کے ذریعے لے آتا ہے تو اس کے بعد عدالت اگلی تاریخ دیتی ہے جس پر دونوں فریقین کو ایک فارم دیا جاتا ہے، فارم ای جسے کہتے ہیں۔ یہ ابھی نئی امینڈمنٹس آئی ہیں سول پروسیجر کوڈ میں، تو اس میں ایک فارم پرفارما سا ہوتا ہے جس میں آپ نے جن ڈاکومنٹس وغیرہ پہ جو ایویڈنس آپ نے جس پہ آپ نے ریلائی کرنا ہے تو وہ آپ نے اس کی ڈیٹیلز لکھنی ہوتی ہیں کہ جی یہ فلاں پرپز کے لیے ہم کورٹ میں جمع کروائیں گے یہ والی ڈاکومنٹس۔ تو اس کے ساتھ ہی یہ جو ڈاکومنٹ ہوتا ہے پرفارما ای، اس کے ساتھ دو اور ہوتے ہیں فارم، وہ پرفارمے دیے جاتے ہیں دونوں پارٹیز کو۔ تو جیسے فارم F1 اور F2 ہوتا ہے، ایک ڈیفینڈنٹ کو دیا جاتا ہے جبکہ ایک مدعی کو، جس میں انہوں نے اپنے جو گواہان ہیں ان کی ڈیٹیلز وغیرہ لکھنی ہوتی ہیں۔ تو یہ پرفارمے جب عدالت میں جمع ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد پھر نیکسٹ ڈیٹ جو دی جاتی ہے تو اس پر عدالت آرڈر کرتی ہے کہ جی آپ نے اپنے جو متعلقہ گواہان ہیں وہ پیش کرنے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جو متعلقہ گواہ ہوتے ہیں مدعی کے، تو سب سے پہلے آفیشیل وٹنس جو ہوتے ہیں یعنی کہ سرکاری گواہان، وہ کورٹ لائے جاتے ہیں اور ان کا جو خرچہ ہوتا ہے وہ پارٹی کے ذمہ ہوتا ہے، یعنی کہ مدعی ان کا خرچہ کورٹ میں جمع کرواتا ہے، جو کہ انہیں بلانے اور ان کے کورٹ حاضری کا اس پہ جو ایکسپنسز ہوتے ہیں وہ خرچ ہوتے ہیں۔ اس کے بعد جب وہ سرکاری گواہان آ جاتے ہیں تو ان کا بیان کورٹ میں ریکارڈ ہوتا ہے، شہادت ہوتی ہے، یعنی کہ اسے قانونی زبان میں ہم شہادت کہتے ہیں۔ تو
سرکاری گواہان کی شہادت ریکارڈ ہوتی ہے، اور اس کے بعد زبانی گواہان یعنی کہ اورل ایویڈنس وہ ہوتی ہے مدعی کی طرف سے۔ اورل ایویڈنس سے مراد وہ تمام پرائیویٹ گواہ جو ہوتے ہیں جو خود مدعی اپنی طرف سے پیش کرنا چاہتا ہے، اس میں خود مدعی بھی شامل ہے۔ تو یہ سرکاری گواہان اور اورل ایویڈنس جب ہو جاتی ہے مدعی کی طرف سے، تو پھر اس کے بعد اس باری آتی ہے ایویڈنس کی ڈیفینڈنٹ کی۔ وہ بھی اسی طریقے سے سب سے پہلے اپنے جو آفیشیل ایویڈنس ہوتی ہے وہ گزارتا ہے، اور اس کے بعد اورل ایویڈنس ہوتی ہے۔ ان دونوں طرف سے جو شہادتیں ہوتی ہیں، شہادت کے فوراً بعد ان پہ کراس ہوتا ہے، یعنی کہ اس کی ترتیب اس طرح سے ہوتی ہے کہ سب سے پہلے جو گواہ عدالت میں آتا ہے تو اس کا جو چیف ہوتا ہے، یعنی کہ وہ اپنا بیان ریکارڈ کرواتا ہے، جی یہ ساری کہانی وہ بتاتا ہے کہ میرا یہ بیان ہے، میرے سامنے ایسے ہوا، میں اس بات کا گواہ ہوں۔ اور یہ چیف جو ہو جاتا ہے تو اس کے بعد پھر جو مخالف وکیل ہوتا ہے، یعنی کہ اگر مدعی نے اپنا گواہ گزارا ہے تو جو اس کا مخالف ہوگا ڈیفینڈنٹ، اس کا وکیل اس پہ جرا کرتا ہے، اسے کراس کہتے ہیں۔ چیف اور جو کراس ہے اس کے بارے میں آپ ڈیٹیل سے پڑھ سکتے ہیں، جی قانون شہادت کا آرٹیکل ہے 132، یہ اس کے بارے میں ڈیٹیلز آپ کو وہاں سے مل جائیں گی۔ تو جناب جب یہ شہادت کا مرحلہ مکمل ہو جاتا ہے تو اس کے بعد عدالت جو ہے وہ اگلی تاریخ مقرر کرتی ہے آرگومنٹس کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو ساتھ ہی میں اسی دوران ایک جو ہے پرفارما ایک اور دیا جاتا ہے جسے کہتے ہیں یعنی کہ اس پرفارمے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ نے کوئی اپلیکیشن وغیرہ موو کرنی ہے، اس کی ترتیب کوئی نہیں ہے، یہ پہلے بھی شروع میں بھی دے دیا جاتا ہے اور بعد میں بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہ جو آپ نے کوئی اپلیکیشن وغیرہ دینی ہو تو وہ آپ کورٹ میں دیتے ہیں، جن پر جس طرح کی اسٹے کی اپلیکیشن ہو گئی، یا مقدمہ خارج کرنے کی 711 کی ہو گئی، یا اس طرح کی جو بھی اپلیکیشن آپ نے جس پہ آپ ریلائی کرتے ہیں تو وہ آپ نے کورٹ میں جمع کروانی ہوتی ہے۔ اور اگر آپ نہیں بھی کرواتے تو آپ نے عدالت میں یہ بات واضح کرنی ہوتی ہے، کلیئرلی کورٹ کو بتانا ہوتا ہے کہ جی ہم نے اپنی کوئی بھی اپلیکیشن موو نہیں کرنی۔ جب دونوں طرف سے یہ بات آ جاتی ہے، اپلیکیشن وغیرہ آ جاتی ہیں، تو اس کے بعد عدالت جو ہے وہ آرگومنٹس کی ڈیٹ دیتی ہے۔ دونوں طرف سے وکلاء صاحبان، مدعی کا وکیل اور ڈیفینڈنٹ جو ہے وہ مکمل آرگومنٹس کرتے ہیں، اور جب آرگومنٹس ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد عدالت ایک ریکنسیلیشن کی کوشش کرتی ہے، یعنی کہ صلح کرنے کی، مصالحت کی کوشش کرتی ہے، تاکہ دونوں فریقین میں اگر کوئی ایسا ایشو ہے، اگر وہ کسی بات پر متفق ہو سکتے ہیں تو وہ بات اس بات پر کیس کو ختم کر دیا جائے۔ تو دونوں طرف سے جو فریقین ہیں انہیں بٹھایا جاتا ہے، کورٹ اس کے لیے ایک باقاعدہ تاریخ مقرر کرتی ہے، اور ایک تاریخ پر اگر یہ نہ ہو سکے، جیسے کانفرنسنگ کہتے ہیں، اگر نہ ہو سکے تو عدالت ایک دو ڈیٹس اور بھی دے دیتی ہے، شارٹ ڈیٹس، جس میں آپ دونوں پارٹیاں جو ہیں وہ صلح کی کوشش کرتی ہیں۔ لیکن اگر تو ان کا آپس میں صلح ہو جاتی ہے تو بہت اچھی بات ہے، وہاں پہ ہی کیس ختم کر دیا جاتا ہے، لیکن جو ہے دونوں طرف سے بیانات وغیرہ ریکارڈ کر کے تو کیس کا فیصلہ ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر وہ کسی بات پر ایگری نہیں ہو رہے تو پھر عدالت جو ہے وہ تمام جو مطلوبہ مطلب ہے کہ جتنا بھی ریکارڈ ہوتا ہے، دستیاب ریکارڈ جتنا بھی ہوتا ہے، ثبوت، گواہ اور جتنی بھی ڈاکومنٹس وغیرہ پیش کیے گئے ہوتے ہیں، ان کی روشنی میں مکمل طور پر میرٹ پر فیصلہ کرتی ہے۔ یہاں پر یہ کنسیپٹ بالکل غلط ہے کہ جج صاحب جو ہیں وہ کسی ایک پارٹی کی فیور کرتے ہیں اور دوسری پارٹی، یا اس سے پیسے لے کر جج جو ہے وہ بک جاتا ہے اور
اس کے حق میں فیصلہ کر دیتا ہے، یہ بالکل بھی غلط کنسیپٹ ہے جو عام جنرل پبلک کے ذہن میں عام طور پر رہتا ہے۔ تو اس کی حقیقت اس طرح سے آپ سمجھیں کہ دو مختلف یعنی کہ دونوں طرف سے مخالف وکیل ہیں، پارٹیز تو اپنی جگہ پر ہیں لیکن دو وکیل ہیں اور دونوں نے ہی کیس کرنے ہیں، جیتنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ ہر وکیل جو ہے وہ کسی صورت بھی یہ نہیں چاہتا کہ وہ دوسری طرف سے دوسری پارٹی کیس جیت جائے اور اس کی ریپوٹیشن جو ہے وہ خراب ہو کہ جی یہ کیس ہارتا ہے، اس کا کیس یعنی کہ اس کو اتنا نالج نہیں ہے، تو اس طرح کی باتیں۔ تو اس لیے جب اگر جج صاحب کسی ایک پارٹی کی فیور کریں گے تو دوسری جانب سے ظاہر ہے دوسری طرف بھی وکیل ہی ہے، اس نے بھی قانون پڑھا ہوا ہے، تو وہ جب جج فیور کرے گا تو ظاہر ہے اس نے پھر وہ اسے قانون سے اوپر جانا پڑے گا، قانون سے ہٹ کے فیصلہ کرنا پڑے گا کسی ایک پارٹی کے حق میں۔ تو دوسری طرف جو وکیل ہوگا وہ تو ظاہر ہے وہ دیکھے گا کہ جی اس نے کون سی ایسی بات کی ہے اور کس بیس پہ اس نے کیس کا فیصلہ کیا ہے۔ تو اس طرح یہ چانس تو بالکل بھی ختم ہو جاتا ہے کہ کسی ایک پارٹی کے حق میں جج نے فیصلہ کر دیا۔ ہاں، مختلف قسم کے کیسز میں اس طرح کے حالات بن جاتے ہیں کہ جی دیکھنے والوں کو لگتا ہے کہ جی کسی ایک پارٹی کی فیور ہو گئی، حالانکہ آپ نے اپنا کیس جو ہے وہ خود پروو کرنا ہوتا ہے۔ وکیل کا کام کیس آپ کے تمام حالات کورٹ کے سامنے رکھنا ہے۔ آپ دونوں طرف سے پارٹیز جس طریقے سے کیس پیش کریں گی، جس طریقے سے اپنی شہادت وغیرہ اپنے ثبوت لے کر آئیں گی، تو اسی کو آگے لے کر وکیل چلتا ہے۔ تو یہ بات کلیئر کرنی بہت ضروری تھی کیونکہ ہماری جنرل پبلک کے ذہن میں یہ کنسیپٹ بہت بری طرح سے بیٹھ چکا ہے کہ جی عدالتیں انصاف صرف پیسے والے کا کرتی ہیں، حالانکہ ایسے نہیں ہوتا۔ بہت سی ہمارے پاس مثالیں موجود ہیں جن میں باقاعدہ جو ہے ایگریوڈ پرسن جو ہوتا ہے اسے انصاف ملتا ہے، یعنی کہ مظلوم کے ساتھ زیادتی نہیں ہوتی، بلکہ جو زیادتی کرنے والے ہیں انہیں پھانسیاں بھی ہوئی ہیں اور ان کے خلاف فیصلے ہوئے ہیں۔ تو یہ سول کیسز کا مکمل پروسیجر ہے اور نئی ترمیم کے مطابق یہ 1 سال کے اندر سول کیسز جو ہیں انہیں نمٹانے کا کام کیا جاتا ہے۔ باقی جو چھوٹی نیچر کے سمپل کیسز ہوتے ہیں، جس طرح کے نادرا میں غلطی ہو، کوئی شناختی کارڈ وغیرہ کا مسئلہ ہو یا ڈیٹ آف برتھ کا مسئلہ ہو یا نام ڈاکومنٹس میں آپ کا بورڈ میں یا اسکول میں کوئی مسئلہ ہے، تو اس قسم کے معاملات میں چھوٹے کیسز ہوتے ہیں، تو یہ نارملی 3 سے 4 ڈیٹس میں ان کا فیصلہ ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ اتنے لینتھی آج کل نہیں ہیں اور ان میں ادارے بھی سرکاری ادارے جیسے کہ نادرا اور جو ٹیکنیکل بورڈز وغیرہ ہیں یہ بھی تعاون کرتے ہیں عدالت کے ساتھ اور جلد از جلد کیسز جو ہیں نپٹانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اس طرح کے کوئی بھی مسئلہ اگر آپ کے درپیش ہوتا ہے تو آپ آسانی کے ساتھ بغیر کسی جھجک کے آپ ضرور کورٹ آئیں اور اپنے مسائل جو ہیں وہ کورٹ کے سامنے رکھیں، انشاءاللہ آپ کے ساتھ انصاف ہوگا۔ یہ بات آپ کے تک ہے، پھر وہی بات ہے کہ کیس کو آپ نے خود پروو کرنا ہوتا ہے، اپنے جو درست معلومات وغیرہ ہوتی ہیں، ثبوت ہوتے ہیں، وہ دیکھیں۔ تو اگر آپ کو کسی قسم کا کوئی قانونی مسئلہ ہو، کسی بھی قسم کے سول کیسز ہوں یا سول ایشوز ہوں، فیملی کیسز یا کوئی کرمنل یا کسی بھی طرح کا کوئی آپ کے ساتھ ایشو ہے تو آپ ہمارے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں۔ واٹس ایپ نمبر آپ کے سامنے ہے، تو اگر آپ کو کوئی بھی قسم کا مسئلہ ہو تو ہم سے ضرور رابطہ کریں اور نیچے کمنٹس میں بھی آپ پوچھ سکتے ہیں۔ مزید ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل جو ہے ضرور سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ ویڈیوز کو ضرور شیئر کیا کریں تاکہ آپ کی ایک شیئر سے کسی کا بھلا ہو سکتا ہے۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ آئندہ ویڈیو مزید کسی کے لیے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔